کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد آپ کی شریعت اور آپ کے دین اسلام کے علاوہ پوری دنیا کے لیے یہ ضابطہ بنا دیا کہ اگر کوئی بندہ اور دین یا مذہب تلاش کرنے کی کوشش کرے گا، کسی اور مذہب میں دلچسپی لے گا، تو پہلی بات اللہ فرماتے ہیں کہ فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، ہرگز اس سے وہ قبول نہیں کیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت کے اندر وہ بندہ خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ آج سے کوئی 55-60 سال قبل کی ایک بات کتابوں کے اندر لکھی ہے کہ یہودیوں نے قرآن مجید کہ کچھ نسخے تیار کیے جو کہ تحریف شدہ تھے، اور انہوں نے ان کے اندر تحریف کی۔ تحریف کا معنی ہے کہ بدلا قرآن مجید کو، اور وہ نسخے انہوں نے مختلف ممالک کے اندر بھیجے، جن میں اس آیت مبارکہ کے اندر بھی انہوں نے تحریف کی۔ اور تحریف کیا کی کہ آیت مبارکہ ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو یہودیوں نے غیر کا لفظ جو ہے وہ اس میں سے نکال دیا، اور نکالنے کے بعد وَمَن يَبْتَغِ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، انہوں نے کہا کہ جو کوئی تلاش کرے گا دین اسلام کو تو ہرگز اس سے وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ یعنی الٹ کر دیا کہ قرآن تو کہتا ہے کہ جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے گا وہ ہرگز قبول نہیں ہوگا، تو انہوں نے لفظ غیر درمیان سے تعریف کر دیا، ہٹا دیا، اور وَمَن يَبْتَغِ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، انہوں نے کہا کہ جو کوئی اسلام کو تلاش کرے گا وہ اس سے قابل قبول نہیں ہوگا۔ تو یہ کوئی 55-60 سال قبل کی بات ہے۔ اس کے بعد جب دنیا کو پتہ چلا، جمال عبد الناصر ایک مصر کا صدر تھا، سب سے پہلے اس نے اس کا نوٹس دیا، اور پھر عرب کے اندر انہوں نے یہ کام کیا کہ عرب والوں نے قرآن مجید کے نسخے جو ہے وہ چھاپے، مختلف زبانوں میں اس کا ترجمہ بھی کیا، اور پھر اس کو پوری دنیا کے اندر انہوں نے پھیلایا۔ تو یہودی صرف آج نہیں، بڑی دیر پہلے سے یہ شرارتیں کرتے آئے۔ حجاج ابن یوسف یہ جب لگا رہا تھا اعراب قرآن مجید پر، اس وقت یہودیوں کا ایک گروہ آیا اور انہوں نے کہا کہ آپ قرآن مجید پر زبر زیر پیش لگا رہے ہیں، بڑا کام کر رہے ہیں، تو آپ ہماری ایک بات مانیں، ہم آپ کو منہ مانگا انعام دیں گے۔ تو حجاج کہنے لگا کہ کیا بات ہے بتاؤ۔ تو 16ویں پارے کی ابتدا میں ایک آیت مبارکہ آتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام جب یہودیوں کی ایک بستی میں گئے اور ان کو بھوک لگی ہوئی تھی، تو انہوں نے یہودیوں سے کھانا مانگا کہ ہم بھوکے ہیں، ہمیں کھانا دیا جائے۔ تو قرآن کہتا ہے فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، تو ان یہودیوں نے اپنے ان مہمانوں کو کھانا کھلانے سے انکار کر دیا، کھانا نہیں دیا۔ اب یہودیوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ جناب آپ ہماری بات مانیں کہ یہ جو لفظ فَأَبَوْا ہے، یہ با کا جو نقطہ ہے یہ نیچے سے اٹھائیں اور اوپر لگا دیں، ایک نقطہ اپنی طرف سے اور لگا دیں، تو فَأَبَوْا کی جگہ پہ بن جائے گا فَأَتَوْا۔ اب جو صاحب علم ہے وہ اس بات کو سمجھیں گے، فَأَبَوْا کی جگہ بنے گا فَأَتَوْا، یعنی معنی بن جائے گا کہ جب یہودیوں کے پاس دو پیغمبر آئے، انہوں نے کھانا مانگا تو انہوں نے ان کو کھانا دے دیا۔ فَأَتَوْا وَيُضَيِّفُوهُمَا، بس انہوں نے اپنے دو مہمانوں کو کھانا دے دیا۔ تو یہودی کہنے لگے کہ ہمارے منہ پر بہت بڑا تمانچہ ہے، کیوں؟ یہ قرآن وہ کتاب ہے جو قیامت تک کے لیے رہے گی،
تو جب تک یہ قرآن پڑھا جاتا رہے گا ہمارے منہ پہ تمانچہ رہے گا، اس لیے ہم آپ کو منہ مانگی دولت دیں گے، لیکن آپ ایک نقطہ نیچے سے اٹھا کر اوپر کر دیں اور ایک اپنی طرف سے لگا دیں تاکہ ہمارے اوپر سے وہ جو اعتراض ہے وہ دھل جائے گا۔ تو حجاج ابن یوسف کہنے لگا کہ تم ساری دنیا کی دولت لا کر بھی میرے قدموں میں ڈھیر کر دو تو میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ حجاج ابن یوسف کیسے کرتا؟ رب نے تو نازل کرنے کے وقت ہی فرما دیا تھا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم اس کو نازل کرنے والے ہیں اور اس کے ایک ایک حرف، ایک ایک نقطے زبر زیر کی حفاظت کرنے والے بھی ہم خود ہیں۔ تو یہودیوں نے کسر نہیں چھوڑی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اور بعد میں بھی، اس وقت بھی انہوں نے اعتراض کیے، حالانکہ قرآن مجید اس بات پر شاہد ہے کہ وہ جانتے تھے کہ یہ اللہ کا آخری نبی ہے۔ سورہ بقرہ میں آتا ہے الذین یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے تھے جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے، لیکن ایمان نہیں لے۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا کہ جو کوئی دین اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور مذہب تلاش کرے گا، اب قیامت تک کے لیے یہ ضابطہ بن گیا کہ نجات صرف اور صرف اسلام کے اندر ہے۔ اگر کوئی بندہ عیسائیت کے اندر نجات تلاش کرے گا، یہودیت کے اندر تلاش کرے گا نجات، صابیت کے اندر نجات تلاش کرے گا، تو اللہ فرماتے کہ فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اب قیامت تک کے لیے وہی بندہ کامیاب ہوگا جو دین اسلام پر عمل کرنے والا ہوگا، ہرگز اس سے قابل قبول نہیں ہوگا کوئی اور مذہب۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں وہ بندہ خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ خیر بات لمبی ہو گئی۔ كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ، اللہ فرماتے کہ کیسے ہدایت دے اللہ اس قوم کو جنہوں نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کر لیا، جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے، اب ان کے مقدر میں ہدایت نہیں۔ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ، اور وہ گواہی دیتے ہیں اس بات کی کہ ان کے پاس آنے والا رسول سچا رسول ہے، وہ خود شاہد ہیں اس بات پر، گواہ ہیں، لیکن ہٹ دھرمی کی وجہ سے نہیں مانتے۔ وجاءہم البینات، اور ان کے پاس واضح دلائل اور معجزات لے کر وہ رسول آیا، اور وہ اس بات پر گواہی بھی دیتے ہیں کہ یہ رسول سچا رسول ہے اور اس کی رسالت اور نبوت ساری کائنات کے لیے اور پوری دنیا کے لیے ہے اور قیامت تک کے لیے ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتے، جو قوم ظلم کرنے لگ جائے، ظلم کی حدیں کراس کر دے۔ اور میں بارہا یہ بات عرض کرتا ہوں کہ سب سے بڑا ظلم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ہے۔ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے اس کو اللہ ہدایت نہیں دیتے، اس کے مقدر میں ہدایت نہیں ہوتی۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، قرآن کہتا ہے بے شک اللہ اس کی مغفرت نہیں کرتے جو اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گا، اس کے علاوہ جس کو چاہیں گے معاف فرما دیں۔ اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنۃ اللہ، اور جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد آپ کو آپ کی نشانیاں اور آپ کے معجزات دیکھنے کے بعد کفر اختیار کر لیا، کوئی اور مذہب تلاش کر لیا، کوئی اور نبی لا کر کھڑا کر دیا والعیاذ باللہ، کوئی اور ضابطۂ حیات لے کر آئے کہ نہیں یہ ضابطۂ حیات اس سے بھی اعلیٰ ہے، اور اس کلچر کو ہم قبول کر کے دنیا کے سامنے ہم ترقی یافتہ ملک اور قوم بن جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنۃ اللہ، وہی لوگ ہیں کہ ان کا بدلہ یہ ہے کہ ان پر اللہ کی لعنت ہو، والملائکہ اور فرشتوں کی لعنت، والناس اجمعین اور سارے انسانوں کی ان کے اوپر لعنت ہو۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی قوم کہتی ہے کہ نہیں یہ ہمارا نبی اب آیا ہے، تو وہ قوم
لعنت کی مستحق ہے۔ وہ قوم بولے لعنت کی مستحق ہے۔ یہ ہم نہیں کہتے، اللہ کا قرآن کہتا ہے۔ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی تلاش کیا یا کوئی اور دین تلاش کیا، بدلہ میں ان کو یہ ملے گا کہ ان پر اللہ کی بھی لعنت ہوگی، فرشتوں کی بھی لعنت ہوگی، اور سارے کے سارے انسانوں کی ان کے اوپر لعنت ہوگی، خالدین فیہا، اور وہ پھر ہمیشہ ہمیشہ اسی لعنت کے اندر رہیں گے۔ وہ رحمت کے مستحق نہیں بن سکتے۔ لا یخفف عنہم العذاب، اور ان پر عذاب کے اندر کوئی کمی نہیں کی جائے گی، تخفیف نہیں کی جائے گی، ولا ہم ینظرون، اور نہ انہیں کسی چیز کی مہلت دی جائے گی، نہ مہلت ملے گی، نہ ان کے اندر ان کی سزا کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی ہوگی، کیونکہ انہوں نے نہ اللہ کو مانا اور نہ اللہ کے رسول کو مانا۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس مالک نے ہمیں اپنا آخری پیغمبر دیا اور آخری پیغمبر پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید عطا فرمائی۔ اللہ مرتے دم تک ہمیں اس پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔